السلام علیکم ناظرین، صبا ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آج نیب کے حوالے سے انتہائی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ماضی میں پاکستانی سیاستدانوں کے بیرون ملک اثاثوں کی تلاش کے لیے کیا کچھ ہوتا رہا۔ لوٹی گئی دولت تو واپس نہ آ سکی، لیکن نیب کی وجہ سے قومی خزانے کو کیسے ٹکے لگے۔ براڈ شیٹ کو جرمانے کی ادائیگی کے بعد ایک اور بڑی ادائیگی کیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ شریف خاندان کی بے نامی اثاثوں کی تلاش تو مہنگی پڑی ہی تھی، لیکن بھٹو خاندان کے بے نامی اثاثوں کی تلاش بھی قومی خزانے پر کیسے بھاری پڑی۔ یہ ساری معلومات جاننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق قومی احتساب بیورو کی طرف سے اثاثوں کی بازیابی کے لیے خدمات فراہم کرنے والی برطانوی کمپنی کو خاموشی سے $22,50,000 دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس فرم انٹرنیشنل ایسٹس ریکوری کی خدمات سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو مرحومہ اور ان کے شوہر آصف علی زرداری کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے کے لیے حاصل کی گئی تھیں۔ تاہم نیب نے بعد میں براڈ شیٹ اور اس فرم IAR کے ساتھ معاہدہ طریقہ کار پر عمل کیے بغیر 2003 میں مستقل طور پر ختم کر دیا، تو ان فرم سے معاملہ حل کرنے کے لیے پیشگی قانونی کارروائی سے گزرنا پڑا۔ نیب کو اپنا معاہدہ توڑنے کی وجہ سے معاہدہ شروع ہونے سے پہلے ہی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سمجھوتے کے لیے جہاں ایک غیر قانونی شخص سے $15 لاکھ کا جعلی سمجھوتا بھی کیا گیا، وہیں IAR کو $22,50,000 کی خطیر رقم بھی ادا کی گئی، جس کا انکشاف نیب نے کبھی نہیں کیا۔ یہ بات اس وقت سامنے آئی جب برطانیہ کے ثالثی جج سر اینتھونی ایوانز نے ثالثی کیس میں اس بات کو ریکارڈ کا حصہ بنایا اور تقریباً 2008 میں اس کا انکشاف کیا۔ چونکہ ثالثی کیس IAR سے متعلق نہیں تھا، لہٰذا اس بارے میں تفصیلات بھی دستیاب نہیں ہیں۔ تاہم ثالثی جج کے فیصلے سے رہنمائی لیتے ہوئے جیری جیمز کے سابق معاونین کی فرم IAR نے نمائندگی کی۔ رپورٹ کے مطابق اپریل 2007 میں جب براڈ شیٹ کو رسمی طور پر تحلیل کر دیا گیا تو نیب نے اپنے وکیل احمد بلال صوفی کے ذریعے IAR کے ساتھ مذاکرات کیے اور ARA کی طرز پر 2000 میں سمجھوتا طے پایا، لیکن یہ جو نیا سمجھوتا تھا یہ دنیا کے دیگر علاقوں سے متعلق تھا۔ فیصلے کے مطابق جیمز نے IAR کی نمائندگی کی اور بعد ازاں بھٹو خاندان کے ساتھ معاہدہ طے پایا جو کنٹریکٹ کی منسوخی کا باعث بنا۔ تاہم سمجھوتے کی نقل کے مطابق براڈ شیٹ کو کرپشن کے ذریعے بنائے گئے اثاثوں کی بازیابی میں نیب کی مدد کرنا تھی اور ان اہداف کا تعین چیئرمین نیب کی ہدایت کے مطابق ہونا تھا جن کی تلاش کی جانی تھی۔ جہاں تک زر تلافی کا تعلق ہے، براڈ شیٹ کو بازیاب کرائی گئی رقوم کا 20% حصہ ملنا تھا۔ براڈ شیٹ کا یہ برطانوی فرم ہے براڈ شیٹ، جس کا کہنا ہے کہ نیب نے غیر قانونی طور پر معاہدہ ختم کر کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کی۔ براڈ شیٹ کا یہ الزام بھی ہے کہ نیب نے فراہم کردہ معلومات پر انفرادی اہداف سے خاموشی کے ساتھ فراہم کردہ معلومات پر خاموشی سے معاملات کیا، حالانکہ براڈ شیٹ نے معلومات کے حصول میں بھاری رقم خرچ کی تھی، لیکن نیب نے جواب میں معمولی پیسے دیے۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف سمجھوتے کے وقت ملک کی مالی ساکھ کو بہتر بنانا چاہتے تھے، لیکن ثالثی جج کے مطابق 2000 کے آخر میں سیاسی ہوائیں مخالف سمت میں چلنے لگیں اور اصلاحات کے رد عمل میں جو مہم چلائی گئی تھی کرپشن کے خلاف وہ دم توڑ گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت کے چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد اور پہلے پراسیکیوٹر جنرل فاروق اعظم خان نے ناقابل قبول
حالات کے باعث استعفے دے دیے تھے، عہدے چھوڑ دیے تھے، اور نیب کا مشن غیر قانونی اثاثوں کی بازیابی سے ہٹ کر کرپٹ اہداف کی بحالی پر ہو گیا۔ بحالی پر ہوا تو وہ سیاسی عناصر جن کے خلاف کارروائی کی جا رہی تھی وہ بعد میں پاکستانی سیاست میں طاقتور عناصر بن کر ابھرے۔ فرم براڈ شیٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ تب نیب نے کثیر تعداد میں اہداف کے ساتھ پلی بارگین اور تصفیے کیے، جس سے براڈ شیٹ کو آگاہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی فرم کو ادائیگی کی گئی، جس پر براڈ شیٹ نے آئزل آف جرسی میں نشنز زدہ اہداف کے $50 منجمد کر دیے۔ نیب نے اہداف سے $2.5 کروڑ مالیت کے براہ راست سمجھوتے کیے، لیکن براڈ شیٹ کو کمیشن کی ادائیگی نہیں کی گئی، جسی کو بنیاد بنا کر نیب شیٹ جو ہے برطانوی عدالت میں گئی تھی۔ صرف ایڈمرل منصور الحق سے بازیاب کرائی گئی رقم سے معمولی سی فیس جو تھی وہ ادا کی گئی تھی نیب براڈ شیٹ کو۔ اس حوالے سے جب نیب ترجمان سے موقف حاصل کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ نیب ریاست کے ملکی وسائل کے تحفظ کے لیے کام کرنے والا ایک ادارہ ہے۔ نیب ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ نیب ملکی قوانین پر عمل کرنے والا ادارہ ہے، وہ اپنے اقدامات کا متعلقہ اداروں میں ضرور دفاع کرے گا۔ یاد رہے کہ یہ رپورٹ ایک معروف قومی روزنامے میں شائع ہوئی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی اور نیب کی کارکردگی کے بارے میں بھی آپ کو جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔